سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام نہاد مبلغ، علم اور معرفت سے کورا اور عقلی گھوڑے دوڑانے والا مرزا پیغمبر، جو آئے دن اہل سنت والجماعت اور بزرگان دین کے خلاف بے بنیاد اور بے تحقیق گفتگو کرتا رہتا ہے، اس کی ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ پہلے بریلوی تھے اور اس کے بعد اب آپ کون ہیں؟ اور جب آپ بریلوی تھے تو دیابنا وہابیہ کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس پر کہتا ہے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب میں ایک سمپل مسلمان ہوں، یعنی اب میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا۔ جبکہ مرزا پیغمبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتی کے پیچھے نماز تو درکنار اس کو سلام کرنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اذا رأیتم صاحب بدعت فاقفہروا فی وجہہ فإن اللہ تعالی یبغض کل مبتدع۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی بدعتی کو دیکھو تو اس کے ساتھ ترش روئی سے پیش آؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے بدعتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا مسئلہ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ صدقہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض نماز، اور وہ اسلام سے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ بال آٹے سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود اسلام میں داخل نہیں، اس کے پیچھے نماز ہماری کیسے درست ہوگی؟ اس حدیث پاک اور اس جیسے اور بھی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت، جن کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہا جاتا ہے، الحمدللہ وہ ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ خود کو کہتا ہے کہ میں سمپل مسلمان ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سمپل مسلمان اور سادھارن مسلمان تو سرکار علیہ السلام کے دور میں منافقین بھی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جبکہ قرآن نے ان کے لیے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ صحابہ اکرام کو معاذ اللہ انہوں نے بے وقوف اور نادان سے تعبیر کیا۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو کہیں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ اور کبھی اگر مرحلہ آیا تو قرآن نے یہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہیں۔ اور کبھی اگر مرحلہ آیا تو قرآن نے کہا ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد سائل یہ پوچھتا ہے کہ اب آپ کون ہیں؟ تو کہتا ہے فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور خود کہتا ہے کہ بابوں نے فرقوں کو بانٹ دیا، ایک دوسرے کی تکفیر کی۔ تو ظاہر سی بات ہے جس فرقے سے تو بچنے کا حکم یا بچنے کی بات کر رہا ہے، جب تو نے خود کو اہل سنت کہہ دیا تو بھی ایک فرقے کا فرد ہو گیا، چونکہ وہ فرقہ شیعہ رافضی فرقوں سے الگ ہے۔ دوسری بات، اگر خود کو اہل سنت کہتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو تو دعوت و تبلیغ کر رہا ہے یہ در حقیقت اہل سنت والجماعت کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے۔ اگر حقانیت کی طرف جایا جائے تو بہت سارے ایسے نظریات اور بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن عقائد کو مرزا پیغمبر پیش کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت کے اصول اور ضابطوں پر شبخون مارتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ بعد میں کہتا ہے کہ اہل سنت شیعوں کو گمراہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، اور صحابہ نے تکفیر نہیں کی۔
پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت والجماعت رافضیوں کو صرف گمراہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. یہ تمہاری بے وقوفی اور نادانی ہے. فقہ کرام کے بہت سارے ضابطے ہیں. من الروافض من فضل علیا علی الثلاثة فمبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر علی العصائی فهو کافر. فرمایا رافضیوں میں جو حضرت مولا کائنات کو خلفائے ثلاثہ پر افضلیت دیتا ہے وہ گمراہ ہے، اور جو خلافت ابو بکر و عمر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. تو اہل سنت والجماعت رافضیوں کو صرف گمراہ نہیں کہتے بلکہ کافر بھی کہتے ہیں. تم کیسے اہل سنت کا فرد ہو کہ تمہیں اپنے مذہب و مسلک کا اور خود اپنی جماعت کا عقیدہ معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے تکفیر نہیں کی، تو بتاؤ سرکار علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو آپ نے جہاد فرمایا تھا، یہ جہاد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر یہ جہاد کیوں کیا گیا تھا؟ چونکہ آپ خود فرماتے ہیں جس نے نماز کو فرض مانا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اس لیے کہ جس طرح منکر نماز یہ کافر ہے اسی طرح منکر زکوٰۃ بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے فرقہ باطلہ کو پرموٹ کرنے والے اور نئی فکر اور نئی بات جو اسلام سے اور حقانیت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی، ایسی بات کو عام کرنے والے مرزا پیغمبر ہوں یا دوسرے مبلغین، نام نہاد مبلغین ہوں، اللہ ان سب سے اہل سنت والجماعت کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ. آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا، اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارا نہیں کیا. اس وقت آپ بریلوی تھے، آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم. اور یہ سلوگن میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. فکر کے اعتبار فرقہ یہ ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ہے وہ اہل تشیع کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے. اہل سنت فکر یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو اتھارٹی مانتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے، صرف ان کی گمراہی ان پر واضح کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو 61 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ہوگی، یہ میں نے نہیں کروائی.